الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ تبوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے ایک منزل پہلے آپ نے اعلان فرمایا کہ کل صبح جب تم لوگ تبوک پہنچو گے تو وہاں پر ایک چشمہ ہوگا اور اس چشمے سے بہت کم پانی آ رہا ہوگا، لہٰذا تم میں سے کوئی بھی اس چشمے کا پانی استعمال نہ کرے، کیونکہ 30,000 کا لشکر تھا، بڑا لشکر تھا۔ اس میں کچھ لوگ آگے چلتے تھے، کچھ پیچھے چلتے تھے، کچھ مقدمہ میں چلتے تھے، کچھ میسرہ میں چلتے تھے اور کچھ میامنہ میں چلتے تھے، کچھ قلب میں چلتے تھے، یعنی لشکر اپنے حصوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو کے چلا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سب اکٹھے ہو کے چلیں، ظاہری بات ہے وہ چلنا مناسب نہیں ہوتا۔ لشکروں کی ٹروپنگ ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ دستے بنا بنا کے چلا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا، چنانچہ آپ جب تبوک پہنچے تو دیکھا کہ دو شخص جو کہ دونوں منافق تھے، انہوں نے تبوک میں جو چشمہ تھا اس میں سے ایک ٹپ ٹپ کرتا پانی آ رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ سوراخ اس میں بہت چھوٹا ہے تو ہم نے تیر کے ذریعے سے اس کو کھودا اور ہم نے اس سے ہاتھ منہ دھویا اور پانی پیا۔ آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے منع فرمایا تھا اس بات کا، آپ نے یاد دہانی کروائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے نیچے برتن رکھ دو اور جو پانی آئے اس پانی کو لے کے میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ کچھ دیر میں وہ برتن بھرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ہاتھ منہ دھویا اور کلی فرمائی اور پھر فرمایا کہ اس برتن کو دوبارہ جا کے چشمے پہ ڈال دو۔ چنانچہ جب چشمے پہ ڈالا گیا تو وہ پانی اتنا وافر مقدار میں ہوا، اتنا کثرت سے ہوا کہ آج تک وہ چشمہ آباد ہے، آج تک وہ چشمہ چل رہا ہے۔ چنانچہ لوگ تبرک کے طور پہ آج بھی تبوک جاتے ہیں تو اس چشمے کے پانی کو ضرور استعمال کرتے ہیں۔ اور آج کل ویزوں میں آسانی ہے، اگر اللہ موقع دے تبوک کا سفر تقریباً 2 دن کا ہوتا ہے، 1 دن آنے کا اور 1 دن جانے کا، تو ایسے مقام پہ ضرور جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ جب آپ تبوک پہنچے ہیں تو آپ اس زمانے کا سینیریو سمجھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس زمانے کا سینیریو یہ تھا کہ انڈرسٹوڈ تھا کہ جو اہل روم ہے، اہل شام ہیں، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں اور ایسے طاقتور لوگ ہیں جیسے آج ہماری ایک چھوٹی سی فوج ہے وہ امریکہ کی فوج کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس وقت ان کی حیثیت یہ تھی، اس کو ذرا سمجھیں کہ قیصر روم نے قسم کھائی تھی کہ میں کسریٰ کو شکست دوں گا، اور یہ قسم کا ایسٹیمیشن تھا کہ 40 سال میں پوری ہوگی، 40 سال میں پوری ہوگی۔ ہمارے ہاں جنگیں کتنا عرصہ چلتی ہیں؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، ہمارے ملک کی جنگیں 16 دن، 17 دن، اتنا دن چل گئے۔ تو جب 2 قوموں میں جنگیں ہوتی ہیں تو ویسے چلتی ہیں، لیکن جب یک طرفہ جنگ ہوتی ہے تو وہ زیادہ لمبی چلتی ہے، مگر جب 2 طرفہ جنگ ہوتی ہے تو وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کسریٰ کے ساتھ 2 طرفہ جنگ تھی، جو کہ ایسٹیمیشن تھا کم از کم بھی 40-45 سال میں کسریٰ فتح ہوگا، جبکہ اس نے 7 سال میں کسریٰ کو فتح کی۔ یہ 7 سال یعنی اپنی فوج کو لے کے اٹیکنگ پوزیشن پہ رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ مسلسل جنگ، مسلسل محاذ، اس سے آگے والا محاذ، اس سے آگے والا محاذ۔ اور پھر ایسا نہیں تھا، یہ محاذ فتح کیا، یہاں پر اپنی کوئی فوج چھوڑی اور اس فوج نے کنٹرول سنبھالا، اور اس کے بعد آگے والا محاذ۔ اب وہ آگے والا محاذ کے ساتھ دائیں کا محاذ، بائیں کا محاذ، پھر اس کے آگے کے علاقے، اس کے آگے کے علاقے، یوں علاقے فتح کیے جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک لائن میں بڑھتے جائیں، کہ ایک لائن میں بڑھتے جاتے تھے تو نقصان ہوتا تھا۔ چنانچہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو سب سے پہلے بیت المقدس کے دائیں بائیں کے علاقوں کو فتح کیا، آخر میں جا کے بیت المقدس پہ حملہ کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک پوائنٹ پہ جائے، اٹیک کیا اور ختم ہو گیا، ایسا معاملہ ہے۔
چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک پہنچے ہیں تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگیں کتنی ہیں؟ کفار مکہ کے ساتھ جنگ ہوئی، خیبر کے ساتھ جنگ، ملک فتح نہیں کیے اور علاقے فتح نہیں کیے، صرف چند ایک علاقے، خیبر کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، مکہ کا ایک چھوٹا سا شہر، بس یہ فتح کیا، ملک و ملک فتح نہیں کیے، جبکہ قیصر روم نے پورے کسرا کو فتح کیا تھا، یعنی اس کے ساتھ جنگ کو محال سمجھا جاتا تھا، ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ یہ میں نے پچھلے دروس کے اندر آپ حضرات کے سامنے واقعات ذکر کی، جو منافقین آپس میں بات چیت کر رہے تھے، وہ یہی باتیں کرتے تھے کہ اسباب کی دنیا میں ممکن ہی نہیں، یعنی آج ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ کھیلے تو کیا سمجھا جائے گا کہ وہ کتنی دیر اس کے مقابلے میں ٹکے گا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک میں جا کے بیٹھ گئے، اس سے روب چھا گیا کہ نہ جانے ان کے پاس کون سی طاقت ہے، کون سی ایسی چیزیں۔ آپ پرسپشن وائز اٹیک کرتے ہو اور آپ کا پرسپشن سب سے پہلے آپ کی قوم کو متاثر کرتا ہے، اس کے بعد آپ کی کارکردگی ہوتی ہے، آپ کے کام ہوتے ہیں، آپ کے بارے میں توقعات کیا ہیں، آپ کے بارے میں لوگوں کا گمان اور یقین کیا ہے، وہ پہلے سے طے کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آج جتنے بھی پروڈکٹ ہیں اس کی سب سے بیسک چیز مارکیٹنگ ہے، مارکیٹنگ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے چل سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک پہنچے ہیں تو اب تبوک ایسے پہنچے ہیں کہ دشمن پہ روب چھا گیا اور قیصر روم مقابلے میں نہیں آیا، اور قیصر روم نے اپنی فوج کو پیچھے کھینچ لیا۔ چہ جائے گی کہ علاقوں میں یہ بات تھی کہ سب لوگ مسلمانوں پہ مل کے اٹیک کریں گے، اور ایک اٹیک 2 لاکھ کا لشکر بمقابلہ 3000 صحابہ کے، وہ میں پیچھے جنگ موتا میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ ایسا معاملہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ جا کے بیٹھے۔ اس بیٹھنے کا اثر یہ ہوا کہ اس علاقے کے جو لوگ تھے، اس علاقے کے جو سربراہ تھے، وہ علاقے کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آنے لگے، اور قیصر روم نے ایک گروہ جو کہ جاسوسوں کا تھا ان کو متعین کیا، اور متعین کرنے کے بعد کہا کہ تم نے جا کے دیکھنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فلاں چیزوں کو۔ اور ایک واقعہ میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ قیصر روم کے بہت اچھے دوست تھے، تو قیصر روم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، مگر وہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ وہ واقعہ میں مختصر ذکر کرتا ہوں کہ قیصر روم نے مغیرہ بن شعبہ سے جب ملاقات ہوئی تو مغیرہ بن شعبہ تو ایک عام سے آدمی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن قیصر روم سے اس کی دوستی تھی۔ تو قیصر روم نے کہا کہ دیکھو کوئی مکے کا رہنے والا آدمی ہو تو اس کو بلاؤ۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مکے کے رہنے والے بھی تھے اور قیصر روم کے دوست بھی تھے۔ تو جب مغیرہ بن شعبہ اس قیصر روم کے پاس آئے ہیں تو دیکھ کے حیران ہوئے، بھی تم تو اپنے دوست تو تم آئے ہو، بتائے بادشاہ ہیں، بادشاہوں سے ملاقات ایسے تو نہیں ہوتی۔ چلو ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ ذرا۔ قیصر روم حضرت مغیرہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، حضرت مغیرہ کو لے کر اپنے خاص کمرے میں گیا، اور خاص کمرے سے اس نے ایک کتاب نکالی، اور کتاب نکالنے کے بعد اس کے اوپر وہ ریشم کے کپڑوں کی بنی ہوئی کتاب تھی، اور اس کے اوپر کچھ تصویریں دھاگے سے بنائی ہوئی تھی۔ تو مغیرہ بن شعبہ کے سامنے وہ بڑی میناکاری سے، بڑی خوبصورتی سے بنائی ہوئی تھی، یعنی عام تصویر اور اس تصویر میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا تھا، ایسے نہیں جیسے ہم تصور کر سکتے ہیں، وہ بڑی خوبصورت بنائی ہوئی تھی۔ تو اس تصویر کو دیکھا تھا، یہ کیا ہے، اس کو جانتے ہو؟ نہیں جانتا۔ لگا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر ہے جو مجھے میرے آباء و اجداد سے ملی۔ پھر اگلا پنہ پلٹا تو دیکھا بھی یہ کیا ہے، کہ یہ حضرت ابراہیم کی تصویر، اور پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ایسے مختلف پیغمبروں کی تصویریں۔ جب آخری پنہ پلٹا، آخری یعنی اس کو کتابوں میں پنہ لکھا ہے، ورنہ ہمارے حساب تو صفحہ ہے، تو آخری پنہ جب پلٹا ہے تو اس کے اوپر جو تصویر ہوا، یہ کون ہے؟ یہ تو محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہی تو ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہی تو ہیں جن کے خلاف پورا مکہ کھڑا ہے، یہی تو ہیں جن کے خلاف جن کے یہ ماں۔ کہنے لگے تو سمجھ لو کہ یہ شخص سچا پیغمبر ہے، اور یہ شخص آخری پیغمبر ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ تصویر دی تھی کہ یہ آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ اس کے علامات بھی وہاں پر لکھی ہوئی تھی۔
چنانچہ قیصر روم نے اپنے جاسوسوں کو، جیسے کہ بلازری کے اندر علامہ بلازری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ دیکھ کے آنا کہ آپ جب آنکھیں یوں جھپکتے ہیں تو آنکھیں جھپکنے کے ساتھ یہ آنکھوں کے نیچے والے حصے میں ایک لال رنگ کا ڈورا اوپر اٹھتا ہے اور پھر یہ نیچے جاتا ہے، کیا ایسا ہے؟ یہ میں نے بہت دیکھا مجھے کہیں ایسا نہیں ملا۔ تو عرب میں ایک عرب نوجوان مجھے ملا اور وہ سادات خاندان کا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں یوں ڈورا ایک دھاگا قسم کا اوپر آتا ہے، دھاگا قسم کا رنگ اوپر آتا ہے اور پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا ایک خاص انداز تھا کہ آپ یوں جب پلک جھپکتے تھے تو نیچے والی پلک سے ایک سرخ رنگ کا ڈورا اوپر آتا تھا اور پھر نیچے چلا جاتا تھا۔ اس نے کہا یہ نشانی دیکھنا، کیونکہ یہ ہر کسی کی آنکھ میں ہونا، خود سے لے کے آنا ممکن ہی نہیں۔ تو ہماری کتابوں میں لکھا کہ آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، تو یہ ایک علامت۔ پھر آپ کی مہر نبوت کا بتایا، پھر یہ بھی بتایا کہ آپ صدقہ نہیں لیتے، آپ ہدیہ لیتے ہیں۔ تو یہ مختلف 4 باتیں لکھی ہیں، اس کے علاوہ اور باتیں بھی ہوں گی۔ تو یہ 4 نشانیاں اس نے بتائی اور اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں بتائی ہیں جن کا ذکر نہیں ہے۔ تو جاسوس کافی دن تک تبوک میں رہا اور تبوک میں رہ کر اس نے یہ صحابہ کرام میں شامل ہوا، مختلف لوگوں سے انٹرویوز لیے اپنے حساب سے، اور سمجھ گیا کہ یہ ساری کی ساری نشانیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ قیصر روم نے اپنی فوج سے کہا کہ دیکھو بھئی، یہ جو نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی، یہ اپنی ساری فوج کے سرغناؤں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ نشانیاں اس شخص میں پائی جا رہی ہیں اور یہی آخری سچا پیغمبر ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ آپ کی پیدائش کے ساتھ بھی قیصر روم کے کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے، اور پھر جب آپ کی خط و کتابت قیصر روم سے ہوئی تھی وہ بھی میں نے چیزیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ تو قیصر روم نے جب اپنی قوم سے یہ کہا تو قوم باغی ہونے لگی۔ اب قیصر روم کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی پہ حملہ کرتا ہے تو پیغمبر پہ حملہ کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ اس کا علم کہتا تھا۔ اور اگر میں ان کو کہتا ہوں کہ تم زبردستی اسلام قبول کرو تو یہ باغی ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر آ کے وہ مار کھا گیا۔ اور ظاہر بات حکومت اور زر کا لالچ کوئی ایسا آسان نہیں ہوتا، اور حکومت اور زر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک نسل کو لے کے، بادشاہوں کے حوالے سے نسل کا معاملہ ہوتا تھا، تو ایک نسل کو لے کے چل رہا ہوتا ہے بادشاہ، اور ظاہر بات ہے اس کا پورا خاندان ملیا میٹ ہو سکتا تھا، بچے اس کے سامنے ذبح ہو سکتے، ڈر گیا قیصر روم۔ اور ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی دیا تھا، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تم سلامت رہو گے۔ لیکن ظاہر بات ہے ہر بندہ کسی دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتا، اور دین تو چلتا ہی اعتماد کے اوپر ہے، دین اپنی تحقیق پہ نہیں چلتا۔ لیکن یہاں تحقیق بھی پوری تھی، تب بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد نہیں کیا، اپنی عقل پہ اعتماد کیا اور ویسے ہی رہ گیا، لیکن اس کو حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ ادھر سے مسلمانوں کے بہت سے واقعات ہوئے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کی اجازت مانگی، اس کو دی، طویل واقعہ ہے۔ قبیلہ بنو سعد حذیل، یہ قبیلہ بنو سعد حذیل، یہ قبیلہ بنو سعد ہے لیکن حذیل، یہ دونوں قبیلے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ یہاں کے کچھ لوگ آئے اور حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ یہ بھی آئے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہترین گھوڑا دیا اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس گھوڑے کو مقابلہ کروائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ گھوڑا کیسا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گھوڑوں کی ریس کروائی اور واقعتاً وہ گھوڑا اس میں جیتا۔ پھر حضرت عمیر بن سعد نے وہ گھوڑا آپ کو ہدیہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 100 چادریں اس کے جواب میں ہدیہ دی، پھر اس نے 60 چادریں آپ کے گھوڑے کی نگہداشت کرنے والی جو بوڑھی عورت تھی اس کو دی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی چیزیں بہت سی پیش۔ حضرت مقداد نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ گھوڑا آپ مجھے ہدیہ کریں، میری ایک گھوڑی ہے جس کے ساتھ میں بدر میں شریک ہوا تھا، میں اس کا اس گھوڑے کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں اس کو اس کے ساتھ رکھوں گا وغیرہ۔ تو اس طرح کے واقعات بہت زیادہ پیش ہیں، لیکن جو اہم واقعہ ہے اس کے اندر بہت سے لوگوں نے وادی قنا کے لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یحییٰ بن رؤیا، یوحنا بن رؤیا، یہ اپنے علاقے کا سربراہ تھا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو خچر پیش کی
اور آپ کو یمنی چادریں ہدیہ کی اور اس کے بعد آپ کی اطاعت کے اندر آیا، اور ایسے تبوک کے دائیں بائیں جتنے علاقے تھے ان سب نے آپ سے امان نامہ لکھوایا۔ امان نامہ اس زمانے میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے امان میں ہے، ہماری ان سے جنگ نہیں ہے، اور جب ہماری کسی کے ساتھ جنگ ہوگی تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے مد مقابل کا ساتھ نہیں دیں گے، یا امان نامہ آپ نے ان سے طے کیا۔ اور اس طریقے سے تبوک کے کئی قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرنگوں ہو گئے، اور عرب سے نکل کے عجم پہ بھی آپ کا روب و دبدبا اور آپ کی حکومت جو ہے وہ چھائی، اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن یہاں پر جو سب سے اہم علاقہ تھا وہ دومت الجندل تھا۔ دومت الجندل یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دو بیٹے تھے تو ان کے نام سے یہ آباد تھا۔ یہ دومت الجندل یہ قیصر روم کا سب سے بڑی سمجھ لے وہاں پر چوکی تھی، اور لاکھوں کے یہاں پر سپاہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد ابن ولید تم جاؤ ان کے قلعے پہ، اور 420 حضرات صحابہ حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ کیے کہ آپ جائیں اور جا کے حملہ کریں۔ حضرت خالد ابن ولید نے اشکال پیش کیا، اتنا بڑا قلعہ ہے، لاکھوں کی فوج ہے، اور میں صرف 420 حضرات کو لے کے جاؤں، ہمارے پاس منجنیق بھی نہیں ہے، ہم تو پہلے حلے میں مارے جائیں گے۔ ان کا ہرا اول ہی کئی ہزاروں کی تعداد میں، ہم تو 420 ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں خالد، تم جاؤ گے اور وہ تمہیں شکار کرتا ہوا ملے گا اور تم اس کو وہاں پہ قبضہ کرو گے، لیکن اس کو قتل مت کرنا اور لے کے آ جانا۔ یہ آپ نے فرمایا۔ حضرت خالد ابن ولید وہاں پہنچے تو سخت گرمی تھی، دن کا وقت تھا۔ حضرت خالد نے دیکھا کہ قلعے کی دیواریں اتنی موٹی ہیں، یہ تو توڑی جا نہیں سکتی، اور دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ حضرت خالد ابن ولید وہاں پر چھپ گئے، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ گھوڑے بڑے سمجھدار تھے، ان کو کچھ اشارہ کر دیتے تو وہ ہناتے بھی نہیں تھے، تو وہ تربیت یافتہ گھوڑے تھے، گھوڑوں نے ہنانا بند کر دیا اور ایک گھات لگا کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ جب رات کا وقت ہوا تو اس نے موسیقات بلائی، اور عقیدر نے جو اس کا سردار تھا اس نے موسیقات بنائی اور گانا اور شراب اور یہ وہ سب چیزیں چلنے لگی، تو بڑے رفس و سرور کا سامان تھا۔ تو کسی نے اس کے دروازے کو دستک دی، اتنا بڑا دروازہ، کس میں ہمت ہے دستک دینے کی؟ لیکن جب دروازے پہ دیکھا تو نیل گائے، اور وہ اتنی موٹی تھی، اتنی موٹی اور اتنی بڑی تھی کہ عقیدر کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے تو یہ شکار میں چاہیے۔ تو عقیدر نے کہا بھی یہ تو بہت بہترین شکار ہے۔ باہر نکلے تو جب نیل گائے نے دیکھا کہ میری طرف تو گھوڑے آ رہے تو وہاں سے بھاگی۔ جب یہ بھاگی تو پیچھے عقیدر اور اس کا بھائی حسان اور اس کا بھائی نزاد اور اس کا بھائی حریس، یہ بھی اپنے تیر تلوار بھی شکار کے، تو یہ لوگ شوقین تھے، یہ سب بھاگے ہیں۔ جب یہ سب بھاگے ہیں تو وہ گائے حضرت خالد ابن ولید کے محاصرے کی طرف آئی ہے، اور محاصرے کی طرف آئی ہے تو حضرت خالد ابن ولید نے دیکھا یہ تو 8-10 لوگ ہیں، ان کے اوپر ہلہ بولا، اور حسان اس کا جو بھائی تھا اس نے مقابلہ کیا، اس کو قتل کر دیا۔ حسان کی جو زرہ تھی وہ سونے کی تاروں سے جڑی ہوئی تھی۔ زرہ سمجھ لیں جیسے ہم سویٹر پہنتے ہیں، جیسے ہم جو جرسی کوٹ پہنتے ہیں، تو یہ آپ سمجھ لیں لوہے کا بنا لیے، لوہے کی جالی، یہ تو اون کا بنا ہے لیکن اگر لوہے کی جالی کا بنا لیا جائے تو یہ کیسا ہوگا؟ تو اس کو زرہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو گرم اوڑھنا تھا وہ اتنا نرم تھا کہ صحابہ کرام اس کو ہاتھ لگا، یہ کتنا نرم ہے، اس کو کون استعمال کرتا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لمنادیل سعد افضل من هذا فی الجنہ، سعد بن معاذ کے جو تولیے ہیں یا جو رومال ہیں وہ اس سے زیادہ مخمل ہیں، یعنی وہ رومال جو ویسی صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ تو مستقل گوڑنے کے لیے، تو یعنی وہ ایسا ان کے ساتھ مال غنیمت حاصل ہوا۔ آپ نے عقیدر نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مسلمان بڑے طاقتور ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا تو ممکن ہی نہیں، تو اس نے کہا کہ میں گرفتاری دیتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید عقیدر کو پکڑ کر نبی علیہ السلام کے سامنے لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدر کو ویسے ہی ادب احترام دیا جیسے کہ سرداروں کو دینا چاہیے۔ وہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ آپ میرے خاندان کو چھوڑیں اور میں اس کا کوئی ہدیہ اور فدیہ وغیرہ دوں گا، اور اس کے علاوہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدر کی حوصلہ افزائی فرمائی،
اس سے صلح ہوئی، اور صلح 2000 اونٹ تھے، 400 گھوڑے تھے، 400 زریں تھیں اور 400 نیزے تھے، کچھ اس طرح کر کے صلح طے ہوئی، اور عقیدر کو کہا کہ ابھی اپنے قلعے میں لے کر چلو، یہ مسلمانوں کی شرائط میں سے تھا۔ تو عقیدر کو قلعے میں لے کے گئے تو قلعے والوں نے دروازہ نہیں کھولا، تو عقیدر کہنے لگا کہ مجھ پہ بھروسہ کریں، میں آپ کے پیغمبر کو دیکھ چکا ہوں اور میرے دل کے اندر بھی ہلچل ہے، آپ مجھ پہ بھروسہ کریں اور میرے جو ہتھکڑی ہے اور یہ سب زنجیریں یہ کھول دیں، میں قلعے کا دروازہ کھلواتا ہوں۔ حضرت خالد نے اس پہ اعتبار کیا اور قلعے کا دروازہ کھلوایا، اور عقیدر نے اپنے وعدے کے مطابق کام کیا۔ پورا قلعہ حضرت خالد ابن ولید نے دیکھا اور واپس آئے، کوئی کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہوا۔ لیکن اس کے بعد عقیدر نے اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، اس کا بھائی حریث وہ بھی اسلام میں داخل ہوا، مزاد بھی اسلام میں داخل ہوا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو دوبارہ یہ لوگ منکرین زکوٰۃ میں شامل، اسلام نہیں چھوڑا لیکن منکرین زکوٰۃ میں شامل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا، اس کے اندر عقیدر اپنے کفر کے اندر مارا گیا، لیکن حریث جو اس کا بھائی تھا وہ اپنے اسلام پہ قائم رہا۔ اسی طریقے سے اور بہت سے واقعات تبوک میں پیش آئے، لیکن کیسر روم مقابلے میں دیا۔ چنانچہ 20 دن گزرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ آپ بتائیں کہ ہم ڈائریکٹ کیسر روم کی فوج پہ حملہ کریں، ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ کو اللہ کا حکم ہے تو آپ روکتے کیوں، آپ حملہ کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا حکم نہیں ہے، اس لیے تم سے مشورہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ہم فوراً جاتے اور حملہ کرتے، اب اللہ کا حکم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں وسعت ہے۔ میرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں بہت سے مقصودات حاصل ہو چکے، ہمیں مال غنیمت بڑی مقدار میں حاصل ہو چکا، اور لشکر کا سامان ہمیں کافی مقدار میں حاصل ہو چکا، اور یہاں پورے علاقے میں ہمارا روب دبدبا قائم ہو چکا، کئی سرداران آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے داخل اسلام ہو چکے، اور ہمارا مقصود بہت واضح مقدار میں حاصل ہو گیا ہے۔ اگر ہمیں اشارہ ہوا تو آگے آپ یہ علاقہ ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور آگے کیسے روم جانے اور ہم جانے، لیکن ابھی ہمیں کافی ساری چیزیں حاصل ہو چکی ہیں، لہذا مناسب یہ ہے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ خدا نخواستہ کیسے روم سے ہماری مٹبیڑ ہو جاتی ہے اور ہمیں شکست ہو جاتی ہے تو جو کچھ حاصل ہے یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ تو آپ کو مشورہ بڑا پسند آیا، پھر آپ نے واپسی کی تیاری فرمائی، اور واپسی کے اندر بہت سے واقعات ہوئے، کئی منافقین بے نقاب ہوئے، اور اس کے علاوہ کئی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے، کئی مقامات پر کئی نئی چیزیں سامنے آئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی راستے کی عبادات اور بہت سی چیزیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پہ پڑھ لیجیے۔